بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ندیم حیات اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ان کہانیوں کا مقصد اپنے حصے کی ایک شمع جلانا ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے حصے کی شمع روشن کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تاریک رات میں تاریکی کا مقابلہ نہ کر پائے، لیکن وہ روشنی کا استارہ ضرور ٹھہرے گی، وہ کہیں نہ کہیں روشنی ہونے کی نوید ضرور دے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی کا باعث بن جائیں، جو میری دنیا اور آخرت کی بہتری کا باعث ہو۔ تو آج کی کہانی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے چھوٹا سا چھید، یعنی سوراخ۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام بابر تھا۔ بابر بہت شرارتی تھا، ذہین تھا، مگر ایک پرابلم تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصہ کرتا تھا۔ اس کے اس غصے کی وجہ سے نہ صرف اس کے گھر والے تنگ تھے، اس کے اسکول والے بھی اس سے تنگ تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ چڑچڑا ہوتا چلا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا، لڑنے اور جھگڑنے لگتا، بہن بھائیوں کو مارتا، باہر دوستوں سے لڑ کے آ جاتا۔ اب اس کے والدین بہت پریشان ہیں، کیونکہ کل کو یہی بچہ جب ایک بڑے کینوس پر ایک بڑی دنیا میں نکلے گا تو اسے بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ تو کس طرح سے وہ دنیا کے چیلنجز کو فیس کرے گا بغیر دوستوں کے، بغیر چاہنے والوں کے؟ اسی بات سے پریشان اس کے گھر والے اس کو پیار سے بھی سمجھاتے تھے، اس کو غصے سے بھی سمجھاتے تھے، لیکن ہمیشہ الٹا ہی اثر ہوتا تھا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس کے والد صاحب کو ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے ایک تھیلی اپنے بیٹے کو دی اور کہا کہ بیٹا، اس میں ہتھوڑی اور کچھ کیلیں ہیں، جب تمہیں غصہ آئے تو تم نے دروازے میں ایک کیل ٹھونک لینی ہے۔ اس نے کہا اچھا ابا جی۔ وہ بھی اس عادت سے جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس کے بہن بھائی اس سے کتراتے تھے، اس کے دوست، اس کے کلاس فیلوز جو ہیں اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ خود بھی اس عادت سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا تھا اس سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسا کروں گا۔ تو پہلے ہی روز اس نے 5-6 کیلیں ٹھوک دی دروازے میں، دوسرے دن 4 کیلیں ٹھوک دی، تیسرے دن پھر 4 کیلیں ٹھوک دی۔ وقت گزرتا گیا، کیلوں کی تعداد اوپر نیچے ہوتی چلی گئی، اور بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دروازے میں اس نے کوئی کیل نہیں ٹھوکی۔ پھر اسے سمجھ میں آیا کہ آج میں نے غصہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے میں غصے پر قابو پانا سیکھ چکا ہوں۔ اصل میں جب وہ ہتھوڑی سے کیلوں پر ضرب لگاتا تھا نا، تو اس کے اندر کی فرسٹریشن، اس کے اندر کا غصہ نکل جاتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہو جاتا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی اس کے اندر آ گئی کہ کیلیں ٹھونکنے میں وقفے بڑھتے چلے گئے، گیپ آتے چلے گئے، اور بالآخر وہ دن بھی آیا جب اس نے دروازے سے تمام کیلیں نکال دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے والد صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابا جان، میں نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا۔ اس کے ابا جان بہت خوش ہوئے، اسے سر پہ پیار کیا، تھپکی دی اور کہا بیٹا آؤ ذرا میرے ساتھ چلو۔ اسے کمرے میں لے گئے، اس کے کمرے میں، اور جا کر انہوں نے اسے دکھایا
وہ دروازہ جہاں پر کیلیں لگائی جاتی تھی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بے شمار سوراخ تھے۔ تو اس کے ابا جان کہنے لگے بیٹا دیکھو کیل تو تم نے نکال لی ہے لیکن سوراخ باقی رہ گئے۔ تو جب تم غصہ کرتے ہو، اپنے تند و تیز جملوں سے غصے کا اظہار کرتے ہو، تو ہمارے دل پر بھی ایسے ہی سوراخ پڑ جاتے ہیں جو شاید کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ بات اس کے دل کو جا لگی اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے لفظوں سے تیر نکلتے ہیں اور یہ سننے والے کو گھائل کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے ابا جان سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بہت احتیاط کرے گا، سوچ سمجھ کر بولے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ تو میرے دوست احباب، گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کیا کیجیے۔ غصہ آنا ایک برحق چیز ہے، ایک نارمل رویہ ہے، لیکن غصے پر قابو پانا ہی ایک جہاد ہے، جہاد بالنفس ہے۔ تو آپ اسی صورت میں شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اسی صورت میں پہلوان ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں۔ غصہ نقصان ہی دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو اپنی جگہ بدل لو۔ غصہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، اگر ہم وہ ایک لمحہ گزار لیں تو ہمیں سکون ملے گا، پیس آف مائنڈ ملے گا، اور اگر وہ ایک لمحہ ہم پر بھاری پڑ جائے تو ساری زندگی متاثر ہو سکتی ہے، زندگی بھر کا پچھتاوا جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے۔ پھر کسی کہانی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہنستے کھیلتے اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔